دراصل اس رات کو ہمیں ایک شادی کی تقریب میں جانا تھا۔ وہ گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آ گئے۔ میں نے ان کے ساتھ کچھ ضروری شاپنگ کے لیے جانا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ دن میں جب بھی موقع ملا وہ تھوڑی دیر کے لیے چکر ضرور لگا لیں گے گھر کا، لیکن اس کی آواز بھر آ گئی۔ کیسی شاپنگ اور کیسی شادی کی تقریب، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ پھر وہ ملزم کے سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے جذبات انگیز لہجے میں بولی، اس مردود نے ہماری خوشیاں لوٹ لیں۔ ان لمحات میں وہ خاصی دل گرفتہ ہو رہی تھی۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر رہا کہ اس کی یہ دل گرفتگی حقیقی تھی یا مصنوعی۔ وہ تھوڑی دیر سنبھلی تو میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ ملزم کو جانتی تھیں؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وقوعہ کے روز میں نے اسے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے شوہر سے ملنے آیا ہے اور میں نے اسے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا یہ بدبخت میرا سہاگ اجاڑ کر چلا جائے گا۔ جب آپ نے ملزم کو ڈرائنگ روم میں پہنچایا تو اس کے بعد آپ بنگلے کے کسی اندرونی کمرے میں چلی گئی تھی، میں نے کہا۔ ڈرائنگ روم میں 2 فائر ہوئے اور آپ کو اس فائرنگ کے بارے میں کوئی خبر نہ ہوئی؟ پھر جب آپ کو کوئی ضروری کام یاد آیا تو… 1 منٹ، اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ملزم نے وہ دونوں فائر کشن پر کیے جو مقتول کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کارروائی سے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ فائرنگ کی آواز ڈرائنگ روم سے باہر نہ نکلے، اور پھر میں تو بنگلے کے اندرونی کمرے میں موجود تھی۔ علاوہ ازیں میں نے ٹی وی آن کر رکھا تھا، اس لیے بھی فائرنگ کی موہوم سی آواز بھی مجھ تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ دیٹس رائٹ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آپ کی وضاحت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر پوچھا، آپ کو اچانک ایسا کون سا کام یاد آ گیا جو آپ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئیں؟ مجھے شاپنگ ہی کے سلسلے میں پرویز شاہ سے بات کرنا تھی، اس نے بیزاری سے کہا۔ میں نے پوچھا، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا آپ میاں بیوی کے علاوہ بنگلے میں اور کون کون موجود تھا؟ یہ نامراد موجود تھا، اس نے نفرت انگیز انداز میں ملزم امین کی جانب انگلی اٹھا دی۔ جب آپ کسی ضروری کام سے ڈرائنگ روم میں پہنچی تو آپ کے بیان کے مطابق ملزم بنگلے سے نکلنے کی کوشش میں تھا۔ جب تک آپ ڈرائنگ روم سے نکل کر بیرونی دروازے تک پہنچتی، ملزم بنگلے کا گیٹ کھول کر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میں نے آس پاس کے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے واویلا مچایا اور لوگ میرے بنگلے کے سامنے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد ہی پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ جو لوگ آپ کی چیخ و پکار پر جمع ہوئے ان میں سے کسی نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے ایک چبھتا ہوا سوال کیا۔ آپ کی اطلاع پر پولیس آپ کے بنگلے تک پہنچ گئی، میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے لاش کا معائنہ کیا، آلہ قتل برآمد کیا اور ضروری کارروائی کے بعد ملزم کی گرفتاری کے لیے نیو کراچی کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، انکوائری آفیسر کے مطابق ملزم کی نشاندہی کے لیے فرید احمد نامی ایک شخص نے بڑی سرگرمی دکھائی۔ آپ کے بیان کردہ ملزم کے حلیے کو فرید نامی اس شخص نے فوراً شناخت کر لیا اور پولیس کو بتایا کہ وہ نیو کراچی کے کسی ایریا میں رہائش پذیر ہے۔ گویا ملزم کی گرفتاری میں فرید احمد کا غالب ہاتھ ہے۔ آپ سے میرا صرف اتنا سا سوال ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، کیا فرید نامی وہ شخص جائے واردات پر پہلے سے موجود تھا؟ ہاں، نہیں، وہ گڑبڑا گئی، پھر جلد ہی سنبھلتے ہوئے بولی، فرید پولیس کی آمد کے تھوڑی دیر بعد بنگلے پر پہنچا تھا اور میں نے خود اسے بلایا تھا، ورنہ اس وقت فرید کا بنگلے پر کیا کام؟ اس کی گھبراہٹ اور زبان کی لکنت نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے اور اس دروغ گوئی کو نبھانے کے لیے مزید جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے فرید نامی یہ شخص آپ کی فیملی کے بہت قریب ہے، اسی لیے مصیبت کے وقت آپ نے اسے آواز دی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اس نے جواب دیا۔ فرید احمد میرے شوہر کے آفس میں کام کرتا ہے اور خاصا ذمہ دار شخص ہے۔ وہ ہمارے لیے ایک فیملی ممبر کی مانند ہے۔ میں نے اس اندوناک صورتحال میں فرید کو فون کیا اور وہ دفتر بند کر کے فوراً میرے پاس چلا آیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے پہلے پولیس کو بلانے کے لیے فون کیا تھا یا فرید کو؟ میں نے پہلے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوالات کی ترتیب میں گڑبڑ کر کے اس کی زبان سے سچ اگلوانے کی کوشش کی۔ فرید احمد نامی آپ کا یہ خیر خواہ کتنے بجے تک بنگلے پر پہنچ گیا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت سپہر کے 4:45 بجے تھے۔
آپ نے پولیس کو کتنے بجے فون کر کے اس اندوہناک واقعے کی اطلاع دی تھی؟ میں نے گھڑی میں ٹائم تو نہیں دیکھا، وہ تامل کرتے ہوئے بولی، لیکن میرا خیال ہے اس وقت سپہر کے 4 بجے ہوں گے۔ آپ کا اندازہ قطعی درست ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پولیس کے روز نامچے میں اس اطلاع کا وقت 4 بجے ہی درج ہے۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے اس قسم کے سوالات کیوں پوچھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتی، میں نے ایک اور تیکھا سا سوال کر دیا۔ شائستہ بیگم، کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے پولیس کتنے بجے تک آپ کے بنگلے پر پہنچ گئی تھی؟ وہ حتمی لہجے میں بولی، 4:30 بجے۔ انکوائری آفیسر نے بھی میری جرح کے جواب میں جائے وقوع پر اپنی آمد کا یہی وقت بتایا تھا۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے درخواست کی، یور آنر، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے آئیو صاحب سے ایک بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ انکوائری آفیسر کا ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہنا لازمی ہوتا ہے۔ جج نے مجھے اجازت دے دی۔ آئیو سب انسپیکٹر صادق علی وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحات کے لیے شائستہ بیگم کو کٹہرے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی ٹھوس انداز میں سوال کیا، سب انسپیکٹر صاحب، چند روز قبل آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ آپ نے ایک دراز قامت شخص فرید احمد کی نشاندہی پر ملزم کو اس کے گھر واقع نیو کراچی سے گرفتار کیا تھا۔ مزید آپ ہی کا بیان تھا کہ مذکورہ دراز قامت شخص اس وقت بنگلے پر موجود تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں وکیل صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جب میں موقع کی کارروائی کر رہا تھا تو وہ دراز قامت شخص وہاں موجود تھا۔ وہ مقتول کی بیوہ کے لیے خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ آپ نے یہ بھی تصدیق کی تھی کہ جائے واردات پر آپ کی آمد کا وقت سپہر 4:30 بجے تھا؟ میں نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ آپ کے اس بیان کی تصدیق استغاثہ کی گواہ شائستہ بیگم کے بیان سے بھی ہوئی ہے۔ بہرحال میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ سے اس وقت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آئیو صاحب کہ آپ نے ملزم کو اپنے ہاتھوں سے گرفتار کیا ہے اور مقتول کی لاش کو الٹ پلٹ کر بھی آپ ہی نے معائنے کی نگاہ سے گزارا ہے، لہٰذا ملزم اور مقتول کی جسمانی صحت آپ سے ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی۔ کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ ملزم جیسا سنگل نہیں بلکہ آدھی پسلی کا یہ نحیف اور ضعیف شخص مقتول جیسے ہٹے کٹے تنو مند شخص کو پچھاڑ سکے؟ نہ صرف پچھاڑ سکے بلکہ اس کے سینے پر کشن رکھ کر سوار بھی ہو جائے؟ نہ صرف سوار ہو جائے بلکہ براستہ کشن اس کے سینے میں 2 مہلک گولیاں بھی اتارنے میں کامیاب ہو جائے؟ بتائیں آئیو صاحب، ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ بظاہر تو یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اور باباطن میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ بات یہ ہے جناب، وہ اچانک پلٹا کھاتے ہوئے بولا، واقعات و حالات کی روشنی میں اس روشنی کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ عدالت کے کمرے میں اچھا خاصا اجالا موجود ہے آئیو صاحب۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کے بالکل درست جوابات دیے، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ میرے آخری جملے پر جج نے انکوائری آفیسر کو کٹہرے سے نکلنے اور شائستہ بیگم کو وہاں کھڑا ہونے کی ہدایت کر دی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور دوبارہ مقتول کی بیوی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شائستہ بیگم، میں آپ سے مقتول اور ملزم کی صحت کا موازنہ نہیں کرواؤں گا، کیونکہ شاید یہ کام آپ سے نہ ہو سکے۔ ملزم کو آپ نے صرف ایک مرتبہ چند لمحات کے لیے دیکھا تھا۔ بہرحال میں آپ سے ایک نہایت ہی اہم سوال پوچھ رہا ہوں، اور یہ اس جرح کا آخری سوال بھی ہوگا، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، شائستہ بیگم، آپ نے معزز عدالت کے روبرو بھی اقرار کیا ہے کہ آپ نے ایک فون پولیس کو کیا اور دوسرا فرید احمد کو۔ آپ کے بیان کے مطابق پولیس 4:30 بجے جائے واردات پر پہنچ گئی اور فرید احمد 4:45 بجے وہاں پہنچا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب پولیس آپ کے بنگلے پر آئی، فرید احمد وہاں موجود نہیں تھا، لیکن حالات و واقعات اور آئیو کی تصدیق تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ آئیو کے مطابق دراز قامت فرید احمد نامی وہ شخص بنگلے پر موجود تھا اور اسی نے ملزم کی گرفتاری کے سلسلے میں بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کا بیان آئیو کے بیان سے لگا کیوں نہیں کھاتا؟ وہ لمحہ بھر کے لیے متزلزل ہوئی، پھر ہٹ دھرمی کے سے انداز میں بولی، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے وہی درست ہے۔ آئیو صاحب کو وقت کے سلسلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ میں نے جارحانہ انداز میں کہا، شائستہ بیگم، آپ اس کیس کی مدعی ہیں اور سب انسپیکٹر صاحب اس کیس کے انکوائری آفیسر۔ استغاثہ کا دار و مدار آئیو کی رپورٹ پر ہے۔ اگر آپ اپنے بیان میں راسخ ہیں تو پھر آئیو صاحب جھوٹے پڑ جائیں گے۔
آپ دونوں کا متحد رہنا ضروری ہے۔ یہ پھوٹ آپ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑی کرے گی۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے اس بات کا؟ وہ جز بز ہو کر کبھی وکیل استغاثہ اور کبھی انکوائری آفیسر کو دیکھنے لگی۔ جج نے قدرے سخت لہجے میں اس سے دریافت کیا، بی بی تم وکیل صاحب کے سوال کا واضح جواب دو۔ وکیل صاحب، آپ نے مجھ سے کیا پوچھا تھا؟ وہ مجھ سے پوچھ بیٹھی۔ وہ اس وقت بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ کچھ تو میری جرح نے زچ کر کے اسے لاجواب کر رکھا تھا۔ اس پر جج کے سخت استفسار نے اسے مزید بوکھلا دیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اسی ناسمجھی میں وہ مجھ سے سوال کر بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے پوچھنے کے جواب میں اپنا سوال دہرا دیا۔ وہ اپنے موقف سے ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہ ہٹی اور اٹل لہجے میں بولی، فرید احمد پولیس کی آمد کے بعد وہاں پہنچا تھا۔ اس وقت جائے وقوع پر ایسی افراتفری مچی ہوئی تھی کہ وقت ناپنے کا کسے ہوش تھا۔ اسی سبب آیو صاحب کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ بات ختم کرتے ہی وہ بوکھلاہٹ آمیز نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کو اس کا جواب قطعی پسند نہیں آیا تھا، تاہم انہوں نے اس موقع پر بلبلانے یا واویلا مچانے کی کوشش نہیں کی، صرف شکایتی نظروں سے اسے گھور کر رہ گئے۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے جرح ختم کر دی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی، لہٰذا استغاثہ کی طرف سے ایک اور گواہ کو پیش کر دیا گیا۔ اس شخص کا نام منظور تھا۔ منظور کی گلی کے آخری سرے پر ایک دکان تھی جہاں وہ سگریٹ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ فروخت کرتا تھا۔ جہاں سگریٹ فروخت ہوتی ہو وہاں پان فروخت ہونا بھی ایک لازمی بات ہے۔ بہرحال منظور اس بات کا گواہ تھا کہ اس نے وقوع کے دن ملزم کو افراتفری اور نہایت ہی ہنگامی انداز میں جائے وقوع سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وکیل استغاثہ کافی دیر تک گھما پھرا کر اسے مختلف سوالات کرتا رہا، جس کا لب لباب یہی تھا کہ ملزم وقوع کے روز جائے واردات سے فرار ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس نے گواہ پر زیادہ جرح نہیں کی۔ اس تمام تر جرح میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جسے بیان کیا جائے، لہٰذا میں آپ کو بور کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ فہرست کے مطابق استغاثہ کا صرف ایک گواہ بچا تھا، یعنی فرید احمد، لیکن عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے نئی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگر اس روز فرید احمد عدالت میں موجود بھی ہوتا تو وقت کی تنگی کے باعث اس کی گواہی نہیں ہو سکتی تھی۔ جج نے وکیل استغاثہ کو تاکید کر دی کہ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہ فرید احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ دراصل آیو اور شائستہ بیگم پر جرح کے دوران چند ایسے نکات اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے جن کی تصدیق یا تردید فرید احمد ہی کر سکتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی روداد، جس کا نام ہے 1/2۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں فرید احمد کھڑا تھا۔ یہ شخص بڑی مشکل سے قابو آیا تھا۔ گزشتہ پیشی پر جج نے 10 دن بعد کی تاریخ دی تھی، لیکن اب اس بات کو 1.5 ماہ سے زیادہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ایک مرتبہ گواہ کی ناسازی طبیعت کی درخواست پہنچ گئی اور ایک بار وکیل استغاثہ باوجود عدالت میں حاضر نہ ہو سکا۔ بہرحال اس وقت وہ بنفس نفیس وٹنس باکس میں موجود تھا۔ اس کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے جج کی اجازت سے جرح شروع کر دی۔ اس کا سارا زور یہ ثابت کرنے کے لیے تھا کہ ملزم ایک انتہائی غصہ ور اور جھگڑالو قسم کا شخص تھا۔ وہ اس دھمکی کا پکا گواہ تھا جو کچھ عرصہ پہلے ملزم نے مقتول کے آفس پہنچ کر اسے دی تھی۔ گواہ کے مطابق ملزم نے مقتول کو بڑے واشگاف انداز میں یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ اگر وہ باز نہ آیا تو کوئی بھی خطرناک نتیجہ سامنے آ سکتا ہے، اور گواہ کے مطابق وہ خطرناک نتیجہ پرویز شاہ کی موت کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ بہرحال میں اپنی باری پر جرح کے لیے فرید والے کٹہرے کے قریب چلا گیا۔ میں نے اس شخص سے نمٹنے کے لیے بڑی خاص تیاری کی تھی۔ کیس کی فائلوں میں سر کھپانے کے علاوہ مجھے باہر نکل کر کچھ فیلڈ ورک بھی کرنا پڑا تھا۔ بہرحال میں اپنی تیاری سے مطمئن تھا۔ میں نے دراز قامت فرید احمد کا بغور جائزہ لیا۔ اس نے خاصی تگڑی مونچھیں پال رکھی تھی۔ اس کی صحت کو قابل رشک کہا جا سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ پچھلے دنوں بیمار رہا ہوگا۔ کسی طاقتور سے طاقتور شخص کو اگر ایک دن بھی بخار آ جائے تو وہ جھٹک کر رہ جاتا ہے، لیکن
ہفتے بھر کی بیماری نے بھی فرید کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ وہ ایک دم صحت مند اور تر و تازہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں اس کی مزاج پرسی کی۔ فرید صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بس ٹھیک ہے، وہ اپنی آواز میں نکاہت بھرتے ہوئے بولا۔ میں اس کی اداکاری کے تاثر میں نہیں آیا اور جارحانہ انداز میں جرا شروع کر دی۔ آپ کو وہ دن تو یاد ہوگا جب پرویز شاہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، 6 اپریل۔ اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، ہاں یاد ہے۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وقوعہ کے روز دوپہر بلکہ سپہر 3 بجے آپ کہاں تھے؟ میں کہاں ہوں گا، اپنے دفتر ہی میں تھا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مقتول کی بیوہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے لگ بھگ 4:30 بجے فون پر آپ کو پرویز شاہ کے قتل کی اطلاع دی اور آپ کم و بیش 15 منٹ کے اندر آفس بند کر کے اس کے بنگلے پر پہنچ گئے، یعنی 4:45 بجے کے قریب۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہاں میں بیگم صاحبہ کا فون سن کر ہی دفتر سے اٹھا تھا۔ وہ اطلاع ہی ایسی تھی کہ میں ایک لمحہ بھی دفتر میں نہیں رک سکا تھا، لیکن وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، وقت کے سلسلے میں بیگم صاحبہ کو تھوڑا مبالغہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ وہ پریشانی ہے جس میں وہ اس وقت گھری ہوئی تھی۔ اس قسم کی صورتحال میں ایسا ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں کم و بیش 4:30 بجے ہی بنگلے پر پہنچا تھا، تاہم پولیس مجھ سے چند منٹ بعد وہاں پہنچی تھی۔ ناگن چورنگی سے مقتول کے گھر تک کتنے منٹ کی ڈرائیو ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ بائک پر سوار ہو کر آئے تھے۔ آپ کو بالکل درست پتہ چلا ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے 4:15 بجے آفس بند کیا تھا اور لگ بھگ 15 منٹ میں میں مقتول کے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے آیو کا یہ بیان صحیح ہے کہ جب وہ لوگ جائے واردات پر پہنچے تو آپ وہاں موجود تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ ہی کی نشاندہی پر ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جی ہاں، حقیقت یہی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، آپ نے ملزم کی نشاندہی اتنے بھرپور انداز میں کی تھی کہ لگتا ہے آپ اسے خاصی گہری واقفیت رکھتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں۔ میں نے اس واقعے سے پہلے ملزم کو صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا، اس نے جواب دیا، اور وہ دیکھنا ایسا یادگار تھا کہ میں اس کی شکل کو قیامت تک بھلا نہیں سکتا۔ اس کا ایک ایک نقش میرے حافظے میں نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ اپنی اوقات اور صحت سے زیادہ اچھل اچھل کر باتیں کر رہا تھا اور پرویز صاحب کو پتہ نہیں کہاں کہاں کی خطرناک دھمکیاں دے رہا تھا۔ مجھے اس کی اس پر اشتعال حرکت پر غصے کے بجائے ہنسی آ رہی تھی۔ شاہ جی کے مقابلے میں وہ ایسا ہی تھا جیسے ہاتھی کے سامنے کوئی مریل سا چوہا کھڑا ہو۔ غالباً آپ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جس پر وکیل استغاثہ نے خاصی لمبی چوڑی جرا کی ہے، میں نے کہا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، فرید صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے، ہاتھی کے مقابلے میں مریل سا چوہا۔ اس مثال سے اگرچہ میرے موکل کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، لیکن یہ نقطہ اتنا اہم ہے کہ میرے موکل کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر پوچھ بیٹھا، وہ کس طرح؟ میں نے اس کے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، فرید صاحب، آپ نے وقوعہ کے روز 4:15 بجے برائٹ فیوچر اسٹیٹ کا دفتر بند کر دیا تھا۔ اس دفتر میں آپ کے علاوہ ملزم کی بیوی فرزانہ بھی ملازمت کرتی تھی۔ کیا وہ بھی 4:15 بجے ہی گھر چلی گئی تھی یا وہ اس سے پہلے جا چکی تھی؟ ہم ایک ساتھ ہی آفس سے نکلے تھے، وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں قدم ڈالتے ہوئے بولا۔ فرزانہ ناگن چورنگی کی طرف سے نیو کراچی چلی گئی اور میں حیدری کی جانب آ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے 4:15 بجے تک فرزانہ بھی آپ کے ساتھ دفتر میں موجود تھی؟ جی ہاں، میرے کہنے کا مطلب یہی تھا، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کے آفس کے برابر میں پرنس پارٹی ڈیکوریٹر کی دکان ہے جس کے مالک کا نام ہے اکرام بھٹی؟ پرنس ڈیکوریٹر صبح 11 بجے سے رات 10 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، وہ جلدی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور آپ پرنس ڈیکوریٹر کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں وہ بھی 16 آنے درست ہے۔ میں نے اچانک سوالات کا زاویہ بدل دیا اور پوچھا، وقوعہ کے روز لگ بھگ 3 بجے آپ کے آفس میں کسی کا فون آیا تھا، وہ مقتول کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جب آپ نے بتایا کہ مقتول آفس میں موجود نہیں تو وہ مقتول کی سیکرٹری کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ نے اس سے کہہ دیا کہ سیکرٹری کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، لہٰذا وہ چھٹی لے کر چلی گئی۔ شاہ جی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ کسی نئی سائٹ کے معائنے کے لیے اورنگی گئے ہیں، اسی دوران اس شخص نے فون بند کر دیا۔
ہاں ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایسا فون آیا تو تھا، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ مجھے تو وہ کوئی جھکی سا لگا تھا، اسی لیے میں نے فرزانہ سے اس کی بات نہیں کروائی تھی۔ شاہ جی خیر اس وقت واقعی آفس میں موجود نہیں تھے۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر سنجیدگی سے بولا، دکانداری میں ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وکیل صاحب، ایک سے ایک پاگل ٹکراتا ہے۔ میں نے پوچھا، اگر میں آپ کو اس جھکی اور پاگل شخص سے ملوا دوں جس نے وقوعہ کے روز 3 بجے سپہر آپ کو فون کیا تھا، تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے؟ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ نہ صرف جانتا ہوں، بلکہ ابھی اور اسی وقت میں آپ کو اس شخص سے ملوا بھی سکتا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے وکیل صاحب؟ وہ مجھے شک کی نظر سے دیکھتا ہوا بولا۔ میں نے ملزم امین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ پراسرار شخص یہی تو تھا، اس نے آواز بدل کر آپ سے گفتگو کی تھی۔ پھر میں نے اس گفتگو کی حقیقت فرید احمد کے گوش گزار کر دی۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے معمور آواز میں بولا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ ایسا لگتا تو نہیں ہے نا؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ شخص واقعی ایسا نہیں دکھائی دیتا جس قسم کے واقعات اس سے منسوب کر کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں نے دانستہ تھوڑا سا ڈرامائی توقف کیا، پھر کہا، جیسا کہ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ اس ہڈیوں کے کہنہ سال پنجر نے گرانڈیل مقتول کے سینے پر سوار ہو کر کشن کے راستے اس کے سینے میں 2 مہلک گولیاں اتاری ہیں۔ فرید صاحب، جس طرح آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ اس نے آواز بدل کر آپ سے گفتگو کی تھی، اور جس طرح آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ وقوعہ سے چند روز قبل اس نے اچھل اچھل کر مقتول کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں، بالکل ویسے ہی مجھے اور کسی کو بھی یہ یقین نہیں آئے گا کہ مقتول کی موت جس انداز میں واقع ہوئی ہے وہ ملزم ہی کا کارنامہ ہے، لیکن آپ اور استغاثہ کی پوری مشینری یہی ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ پرویز شاہ کو میرے موکل نے قتل کیا ہے۔ میں نے جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ سمجھ گیا میں اسے اپنے دام میں لانے کی چال چل چکا ہوں۔ وہ قدرے برہمی سے بولا، اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ۔ ہاں واقعی سب کچھ ہو سکتا ہے، میں نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وقوعہ کے روز سپہر 3:15 بجے آفس بند کر دیں، فرزانہ کو چھٹی دے کر گھر بھیج دیں اور خود بیگم صاحبہ کے بنگلے کی راہ لیں، لیکن حیرت انگیز طور پر آپ 4:15 بجے اسی دفتر میں بیٹھ کر بیگم صاحبہ کی کال سنیں، وہ آپ کو بتائیں کہ کسی نامراد نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ آپ فوراً بنگلے پر پہنچیں اور آپ فرزانہ کو نیو کراچی کی طرف روانہ کر کے مقتول کے بنگلے پر پہنچ جائیں اور یہ کیا بکواس ہے؟ اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ میں نے میٹھی چھری سے اس کے حوصلے کو بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالا تھا۔ وہ جارحانہ لہجے میں بولا، آپ یہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ جج نے اس بہادری پر اسے سخت ڈانٹ پلائی اور تنبیہی لہجے میں کہا، مسٹر فرید، اپنی آواز کو قابو میں رکھو، ورنہ میں توہین عدالت کے جرم میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ وہ ماتھے پر آنے والے پسینے کو اضطراری انداز میں صاف کرتے ہوئے معاندانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آپ میں تو ذرا سی سچائی سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ جج مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، آپ نے یہ بیک وقت متضاد باتیں کی ہیں، معزز عدالت ان کی وضاحت چاہتی ہے۔ میں نے کہا، جناب عالی، استغاثہ کے گواہ فرید احمد کا دعویٰ ہے کہ اس نے ٹھیک 4:15 بجے آفس بند کیا اور مقتول کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے آفس کے برابر میں واقع پرنس ڈیکوریٹر کا مالک اکرام بھٹی اس بات کا گواہ ہے کہ وقوعہ کے روز برائٹ فیوچر اسٹیٹ کا دفتر سپہر 3:15 بجے بند ہو گیا تھا۔ میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ استغاثہ کے گواہ فرید احمد سے پوچھا جائے، اس کھلی دروغ گوئی سے اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کوئی دروغ گوئی نہیں کی، وہ چیخ کر بولا، ایک حقیقت بیان کی ہے۔ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ اکرام بھٹی نامی اس پارٹی ڈیکوریٹر کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے جج کے سوال کا جواب دینے کے بجائے تیکھی نظر سے استغاثہ کے گواہ فرید احمد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تاثرات سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ابھی کٹہرے سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ اس کی کیفیت کو سمجھنا چنداں مشکل نہیں تھا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، پرنس پارٹی ڈیکوریٹر کا مالک اکرام بھٹی اس وقت عدالت کے برآمدے میں موجود ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اسے صفائی کے گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فرید احمد آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھام کر چیخ چیخ کر کہنے لگا، بلا لیں، جس کو بھی بلانا ہے بلا لیں، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ یہ اکرام بھٹی
کیا بیچتا ہے؟ یہ میرے خلاف گواہی دے گا؟ میں تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دوں گا۔ اور وکیل بیگ کے بچے؟ آرڈر، آرڈر! جج کی تحکمانہ آواز عدالت کے کمرے میں گونجی۔ اس آواز کے ساتھ ہی سناٹا چھا گیا۔ فرید احمد کے رویے نے اسے سب کی نظروں میں مشکوک ثابت کر دیا تھا۔ حاضرین عدالت میں چہ میں گوئیاں ہونے لگیں۔ پھر جج کے حکم پر اکرام بھٹی کو گواہی کے لیے وٹنس باکس میں لایا گیا۔ اس طرح فرید احمد کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ جج نے استغاثہ کے گواہ فرید احمد کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے از سرِ نو اس کیس کی انکوائری کے احکامات صادر کر دیے۔ صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ فرید پولیس کی تفتیش کا سامنا نہ کر سکا اور اس نے ایک ہی رات کی خاطر مدارات کے بعد اقبال جرم کر لیا۔ فرید احمد اور مقتول کی بیوہ آپس میں ملے ہوئے تھے اور ان کی ملی بھگت پرویز شاہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے تھی۔ قربانی کے بکرے کے طور پر انہیں امین جیسا ایک احمق شخص مل گیا تھا، اس لیے ان کا کام آسان ہو گیا۔ انہوں نے امین کو پھنسانے کی پلاننگ کی۔ فرزانہ کے حوالے سے امین کو فون بھی انہوں نے کروایا تھا تاکہ وہ مشتعل ہو کر سیدھا مقتول کے بنگلے پر پہنچ جائے، جہاں اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کا مکمل بندوبست تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل امین کو باعزت بری کر دیا۔ انتہائی احمق اور بے وقوف ہونے کے باوجود بھی وہ خاصا خوش قسمت ثابت ہوا تھا، اور میرا خیال ہے اس خوش قسمتی میں اس کی بیوی کی دعاؤں اور کوششوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا، ورنہ وہ بے وقوف اس قسم کی سچویشن میں پھنس گیا تھا جس سے اس کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔